از کم جو حقیقتیں ہیں ہم ان کو تو تسلیم کریں نا. آپ جہاں پہ ہیں سو ہیں, ہم نے کبھی آپ کو ڈینائی نہیں کیا, لیکن آپ بالکل بلند بالا یہ کہہ دیں کہ جی یہ تو کوئی علاج ہی نہیں ہے, ان کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے, یہ بھی پورا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ آپ کا مان لوں جس میں ہر 4-6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی دوائی کینسل ہو جاتی ہے جس کا یہ سائیڈ افیکٹ آ گیا, مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. ہماری ہر دوائی ثم الحمدللہ جو ایک دفعہ اپروو ہو کے مارکیٹ میں آئی ہے وہ آج بھی مارکیٹ میں ہے. ہماری جس دوائی کا نام پاکستان میں جو ہے وہی یورپ, بنگلہ دیش, جاپان, دبئی, ہر جگہ وہی نام ہے. ہم مختلف کمپنیوں کا ٹیگ لگا کے سیم فارمولیشن والا لالی پاپ نہیں دیتے. ہم یہ والا لالی پاپ نہیں دیتے کہ جو دوائی یہاں سے اویلیبل ہے وہ اسی شہر کے دوسرے کونے سے نہیں مل رہی کیونکہ اس ڈاکٹر کا ایگریمنٹ ہے. ایک 2 سال کا بچہ یا 1 سال کا بچہ, ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں لے کر آتی ہے اور وہی ڈاکٹر اس کو وہ سیرپ ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے جس سے 20 منٹ پہلے میڈیکل رائے والے سے پرسنٹیج طے ہوئی تھی. مدر آف ٹریٹمنٹ ہے حکمت, جو مین پہلے تھی, اس کے بعد اس کی سب برانچیز ہیں. ٹھیک ہے, میں اس چیز کو بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اب اس لیول کا حکیم نہیں رہا یا ہومیوپیتھک موسٹلی اس لیول کے نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ اس ٹریٹمنٹ کو ڈینائی نہ کریں. گھٹنے کا کوئی مریض ہے, اس کا لوبریکیٹڈ فلوئڈ ختم ہو جاتا ہے, یہ انجیکشن لگا دیتے ہیں. وہ جس کنڈیشن میں آ جائے وہ سال بعد اس سے بھی بیٹر کنڈیشن میں ہوتا ہے. تھائرائڈ کی گولی روز کھانی ہے, بلڈ پریشر کی گولی روز کھانی ہے, بلکہ ایسا ایسا اس کے گرام بڑھتے جانے ہیں. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ساتھ سٹمک کی بھی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ یہ کھانے سے آپ کا میدا ڈسٹرب ہوگا, اس کی اس لیے دی ہے. تو نقصانات آپ کی دوائیوں کے ہیں اور آپ باقی سارے ٹریٹمنٹ ختم کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے نا, مطلب یہ آگے کیوں جا رہے ہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. آج ماں کہتی ہے جی میں نے 2 سال تک جب بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو میں نے پرہیز نہیں کرنا. وہ بچے کو ٹیکے پہ ٹیکا لگوا لیتی ہے, وہ اس کو سیرپ پلا دیتی ہے, لیکن خود پرہیز نہیں کرتی. آج میدے السر کا مریض جنک فوڈ نہیں چھوڑتا, وہ ٹریٹمنٹ پہ. یہ بھی وجوہات ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 2 سال تک ماں نے پرہیز کرنا ہے, وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. اگر ہم کہتے ہیں میدے السر میں جنک فوڈ چھوڑیں, گھر سے یا ہلکا پھلکا کالی مرچ میں کھانا کھائیں, وہ مریض کوئی بھی نہیں کرتا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی سرپرستی جس طرح ان پہ ہے, اگر ہم پہ ہو, آج حکومت اعلان کرے کہ ہومیوپیتھک کڈنی سینٹر بننا ہے, لیور سینٹر بننا ہے, آپ اس کے سرپرائز ریزلٹس دیکھیں گے. کڈنی فیلئر کے کیس ختم ہو جائیں گے, لیور سائروسس کے کیس ختم ہو جائیں گے, سٹمک السر کے کیس ختم ہو جائیں گے. ٹریٹ ہو کے, فرسٹ ایڈ دے کے نہیں, لالی پاپ دے کے نہیں. تھائرائڈ کے مریض الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں یہاں پہ آج ہومیوپیتھی کو منوانے نہیں آیا ہوا. ہومیوپیتھی کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی ان کی سمجھ ہے, جو ہومیوپیتھک سے وابستہ ہیں ان کو بھی ان کی سمجھ ہے. میں صرف تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو حقیقتیں ہیں ان کو ایڈمٹ کر دیں, اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سچ گوئی سے تو آپ نے کام لینا نہیں, کم از کم جھوٹ تو ہم پہ نہ باندھیں. یہ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 1 منٹ کے لیے ایڈمٹ کر بھی لیا جائے کہ آپریشن ہی کروانا ہے یا آپریشن ہی حل ہے, تو کم از کم آپ ایک بار ہومیوپیتھک سے ٹریٹمنٹ کروائیں سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر سے. ٹریٹمنٹ کے بعد تو آپ کے پاس سرجری کی آپشن رہ جاتی ہے, آپریٹ کی آپشن رہ جاتی ہے, لیکن آپریٹ کے بعد تو ٹریٹمنٹ کی آپشن نہیں رہتی. اسی طرح جو الرجی سینٹرز بنے ہوئے ہیں, وہ الرجی سینٹر ہیوی میڈیسن دے کے اس کو روک دیتے ہیں, ٹریٹ نہیں کرتے. ہومیوپیتھک میں ہر قسم کی الرجی کا بھی ٹریٹمنٹ ہے. آپ کے پاس کوئی استھما کا پیشنٹ آ جاتا ہے, آپ کے پاس کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ نیبولائزر. بتائیں, نیبولائزر کے بعد کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. بس اس کو وہ فرسٹ ایڈ ملتی ہے, وہ ریلیکس ہوتا ہے, اور وقت جہاں پہ وہ پہلے 1 مہینے میں کرتا ہے, پھر 1 ہفتے میں کرتا ہے, پھر دن میں آتا ہے, اور پھر دن میں 10 دفعہ پہ آ جاتا ہے. پھر ان شارٹ آپ اس کو وہ انہیلر سپرے وہ دے دیتے ہیں, جی وہ کریں.
آپ دیکھیں خوف ہوتے ہیں کچھ قسم کے، جیسے کچھ لوگوں کو ہجوم میں جانے کا خوف ہے، کچھ لوگوں کو امتحان کا خوف ہے، کچھ لوگوں کو اندھیرے میں رہنے سے خوف آتا ہے. کیا ٹریٹمنٹ ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ایک ہومیوپیتھک اس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا ان کے پاس جواب بھی کوئی نہیں ہے. ٹریٹمنٹ نہیں ہے نا، فرسٹ ایڈ ہے. مطلب کسی کو ایسیڈیٹی ہے، انہوں نے کیپسول دینا ہے یا گولی دینی ہے، وہ ادھر ہی فیلنگز آنا بند ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا. تھائرائیڈ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، وہ گولی اس کی فیلنگ اس کی کمپلیکیشنز روک دیتی ہے. وہ بھی ایک دن گولی لیٹ کرے، دیکھیں پیشنٹ کا کیا حالت ہوتی ہے. یورپین کنٹریز میں آپ کہتے ہیں جی بہت ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ باہر جاتا ہے جی ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے. تو یورپ تو صرف نیو بارن بیبی کی جو ویکسینیشن ہے، جو 1 سال 2 سال تک ہونی ہے، اس کے علاوہ تو وہ انجیکشن نہیں لگاتے، بھلے آپ کسی بھی درد میں مر جائیں، وہ اس کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں. اور یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ مریض جا کے ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب طبیعت بڑی خراب ہے، ٹیکہ لاؤ گے تو ٹھیک ہونا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی ماشاءاللہ ایسا ہاتھ سیٹ ہے کہ وہ لگائی جا رہے. ایسے نہ کریں، حقیقت کو تسلیم کریں اور حقیقت کو بیان کریں. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.